السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ آج کا جو موضوع ہے نا وہ بچوں میں بڑوں میں اکثر شکایت ہو جاتی ہے پیٹ میں کیڑوں کی، جو بہت الجھن کا سبب بنتے ہیں، جلدی سمجھ نہیں آتی۔ اس میں 3 قسم کے یہ پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں۔ ایک جو پہلے سب سے بڑے ہوتے ہیں حب الحیات، اسے کہتے ہیں حیات۔ یہ تقریباً 1 ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، اور یہ جو پتلی آنت ہوتی ہے نا، یہ اس میں اوپرلے حصے میں اس میں ہوتے ہیں، اور یہ کافی تکلیف دیتے ہیں۔ جیسے یہ جب بڑے ہوتے ہیں تو پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے، متلی بھی ہوتی ہے، قے بھی ہوتی ہے، اور یہ جب بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کے لیے اوپر کو معدے کے منہ کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ یہ معدے منہ سے نکلنے میں کا بعض کا نکل آتے ہیں، یہ کینچوے ہوتے ہیں نا جیسے لمبے لمبے، ایسے یہ کیڑے ہوتے ہیں جو انسان کی صحت نہیں بننے دیتے، اندر تعفن پیدا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2 وہ ہیں کدو دانے، جیسے ان کا نام کدو دانے، ایسے وہ کیڑے ہوتے ہیں۔ جیسے کدو دانہ تخم چپٹا ہوتا ہے نا، ایسے ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً ان کی لمبائی بھی تقریباً 1 ہاتھ تک ہوتی ہے، اور یہ بھی کافی پیچیدگی پیدا کرتے ہیں۔ تیسرے جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یہ تقریباً مقد کے پاس چنٹوں میں ہوتے ہیں۔ ان سے جلن خارش پیدا ہوتی رہتی ہے۔ یہ نچلی بڑی آنت میں تقریباً وہاں ہوتے ہیں، اور ان سے تقریباً یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو بلغمی رطوبتیں ہوتی ہیں وہ اندر سرانڈ پیدا کرتی ہیں، یہ تقریباً تینوں کا ہی بیس وہ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے یہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض کا کچھ خوراکیں ایسی ہوتی ہیں ثقیل قسم کی جو اندر جا کے سڑتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض کا باہر کے کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں وہ کھانے سے ان سے بھی اندر کیڑے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے متلی آتی رہے گی، اور یہ اگر زیادہ شکایت ہو جائے تو اسے جیسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں ایسے ہو جائے گا، تشنج پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ انتہائی بظاہر ایک چھوٹی سی علامت ہے، مگر اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں۔ یہ انسان کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دیتے ہیں۔ ان کو خارج کرنے کے لیے آپ ان کو پہلے مریض کو دودھ پلائیں، کباب کھلائیں، تاکہ اس کی کھانے والی پہ اکٹھے ہو جائیں۔ 2-3 دن ایسے ہی اسے کریں۔ جب وہ اکٹھے ہوں گے تو پھر آپ ایسے کرنا کہ جو ایسی دوائی دینا جو مر کر نکل جائیں، جس میں دہی ہو گیا، کمیلا ہو گیا، کمیلا کو دہی میں ملا کر استعمال کرائیں۔ نمبر 2 شہتوت کے درخت کی جو چھال ہوتی ہے اس کو پانی میں ابال کر اس کا جوشاندہ پلایا جائے، اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس میں گلقند کا استعمال کرائیں۔ نمبر 3 سرخس، کمیلا، حب النیل، ترمس، کیست تلخ، کرفس، کمیلا اور باوڈنگ، نمک ہندی، ان کا سفو بنا کے وہ صبح شام کھلائیں، تو اس سے یہ مر کر نکل جائیں گے۔ جب یہ نکل جائیں گے تو سکون آ جائے گا، کیونکہ جتنی دیر رہتے ہیں اس میں ایک اور علامتیں رہتی ہیں۔ مثلاً رات کو سوئے ہوئے دانت کی کرچنا، اکثر چھوٹے بڑے رات کو سوتے ہوئے دانت کرچتے ہیں، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ منہ میں لاڑیں سوتے ہوئے منہ سے لال رطوبت کا
اخراج ہونا، یہ انہی کی وجہ سے یہ ایسے ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ خاص طور سے بچوں میں بھی کافی شکایت ہو جاتی ہے، تو یہ ہلکی پھلکی دوائیوں سے خارج نہیں ہوتے۔ ان کے لیے یہ مرکبات یا یہ چیزیں لکھائی ہیں، ان کو استعمال کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کا اخراج ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ جو میں نے بتایا اگر اچھا لگے تو شیئر کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔